حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4801۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک روز فرمایا، ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے اظہار فصاحت کے لیے بات کو طول دیا، تو حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات کرتے وقت بیانہ روی اختیار کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے جانا یا مجھے حکم دیا گیا کہ میں بات میں اختصار کروں، کیونکہ اختصار بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4803۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھواتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فخر کرتے یا آپ کا دفاع کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بے شک اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا ہے یا فخر کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4805۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص آپ کا ہدی خواں تھا، اسے انجشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، انجشہ ٹھہرو ٹھہرو، شیشوں کو مت چور کرو۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ نے یہ خواتین کی نزاکت کے پیش نظر فرمایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4806۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یمن کے علاقے ارج میں سفر کر رہے تھے کہ ایک شاعر سامنے آیا اور وہ اشعار کہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کو پکڑو، یا فرمایا، اس شیطان کو شعر کہنے سے روکو، یہ کہ کسی آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھرنا اس کے لیے شعر کے ساتھ بھرنے سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4809۔ حضرت نافع بیان کرتے ہیں، میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا تو انہوں نے بانسری کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈال لی اور وہ راستے میں دوسری جانب ہٹ گئے۔ پھر دور جا کر مجھے فرمایا، نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کانوں میں سے انگلیاں نکالی اور فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے بانسری کی آواز سنی تو آپ نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ نافع نے کہا، میں تب چھوٹا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4811۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4812۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اللہ اس کی وجہ سے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ ایسی بات کرتا ہے جس میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن وہ اس کے باعث جہنم میں گر جاتا ہے۔ اور بخاری مسلم کی روایت میں ہے، وہ اس بات کی وجہ سے جہنم میں اس قدر گہرا گر جاتا ہے جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان دوری ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4813۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4814۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا کافر تو ان دونوں میں سے ایک ضرور ایمان سے کفر کی طرف لوٹا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4815۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی شخص کو فاسق یا کافر کہہ کر پکارتا ہے اور اگر وہ شخص جسے پکارا جا رہا ہے ایسے نہ ہو تو پھر وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4816۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا کہا اللہ کے دشمن جبکہ وہ ایسے نہ ہو تو وہ بات اس کہنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4817۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
باہم گالی گلوچ کرنے والے دو افراد میں سے اس وقت تک گناہ گار وہ ہے جو پہلے گالی دیتا ہے جب تک مظلوم ایک کے بدلے میں دو گالیاں نہ دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4818۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچے شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4819۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کثرت سے لعنت کرنے والے روز قیامت نہ گواہ ہوں گے اور نہ سفارشی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4820۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کہتا ہے لوگ اپنے برے اعمال کے بدلے میں ہلاک ہو گئے تو وہ ان سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4821۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوغلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4822۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور مسلم کی روایت میں نمام چغل خور کا لفظ ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4823۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی کو اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کا متلاشی رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا طلبگار رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، بے شک سچ نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بے شک جھوٹ گناہ ہے اور گناہ جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4824۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مدح سرائی کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4826۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے آدمی کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا، تیری تباہی ہو، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 مرتبہ فرمایا، جس نے ضرور ہی مدح سرائی کرنی ہو تو وہ کہے، میں فلاں کو اس طرح خیال کرتا ہوں، جبکہ اللہ اس کی حقیقت سے آگاہ ہے۔ اگر موصوف ایسا ہی ہو جیسا اس نے خیال کیا، وہ اللہ پر کسی شخص کی نسبت تزکیے کا حکم یقینی طور پر نہ لگائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4827۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کو ان الفاظ سے یاد کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ عرض کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر؟ آپ نے فرمایا، اگر تو وہ چیز اس میں ہے جو تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جب تم نے اپنے بھائی کے متعلق ایسی بات کی جو اس میں ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور جب تم نے ایسی بات کی جو اس میں نہیں ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان بازی کی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 4828۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، اور وہ اپنی قوم کا برا شخص ہے۔ جب وہ بیٹھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے اس کے متعلق اس طرح کہا، پھر اس کے آنے پر آپ نے اپنے چہرے پر خوشی کا اظہار فرمایا اور اس کے لیے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کب فحش گو پایا، کیونکہ روز قیامت اللہ کے ہاں
مقام و مرتبہ میں سے بدتر وہ شخص ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے اس کی فحش گوئی سے بچنے کے لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4829۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت کے گناہ قابل معافی ہیں مگر وہ لوگ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، اور اعلانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ آدمی رات کے وقت کوئی گناہ کا عمل کرے، پھر صبح ہونے پر کہتا پھرے، اے فلاں میں نے رات کو اس طرح کیا تھا، حالانکہ اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی ہوئی تھی، اور اس نے رات اس طرح بسر کی کہ اس کے رب نے اسے چھپا رکھا تھا، اور جب صبح کرتا ہے تو اپنے اوپر سے اللہ کے پردے کو اٹھا دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4830۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا، دو چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4832۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی بھلائی کی بات کرتا ہے اور وہ اس کی قدر و منزلت سے آگاہ نہیں ہوتا، جس کے بدلے میں اللہ اس شخص کے لیے روز قیامت تک اپنی رضا لکھ دیتا ہے، اور بے شک آدمی کوئی بری بات کر دیتا ہے اور وہ اس کی بھی اہمیت نہیں جانتا تو اس کی وجہ سے اللہ روز قیامت تک کے لیے اپنی ناراضی لکھ دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4833۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4834۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4836۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو مرفوع روایت کیا ہے، فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق کے تحفظ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4838۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کو میرے بارے میں سب سے زیادہ کس چیز کا اندیشہ ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4843۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4846۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تو طعن کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ وہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ زبان دراز، اور بہقی کی دوسری روایت میں ہے، نہ وہ فحش گوئی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ زبان درازی کرنے والا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4847۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعنت کرنے والا ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4848۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کو صفیہ سے بس یہ کافی ہے، یعنی ان کا قد چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک ایسی بات کی ہے، اگر اسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے، یعنی اس کی کیفیت بدل ڈالے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4853۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4854۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیطان انسانی روپ دھار کر لوگوں کے پاس آتا ہے، ان سے جھوٹی باتیں کرتا ہے،
پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو سنا، میں اس کے چہرے سے شناسا ہوں لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا، وہ یہ بات بیان کرتا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4863۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا لعنت کرنے والے اور صدیقین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے بعض غلام بطور کفارہ آزاد کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4868۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اس نے مجھے ہلاکت کی گڑھوں تک پہنچایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4869۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چغل خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4871۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چغل خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4872۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا جس شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض تھا یا آپ نے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم وہ قرض ادا کر دیں گے اور آپ کا وعدہ وفا کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ مجھے اس قدر اور اس قدر عطا فرمائیں گے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ ہاتھ پھیلائے۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ انہوں نے لب بھر کر مجھے عطا فرمایا، میں نے انہیں گنا تو وہ 500 تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتنے 2 بار اور لو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4878۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخی مائل سفید رنگت میں دیکھا اور آپ کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے، اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ نے ہمارے لیے 13 اونٹنیوں کا حکم فرمایا۔ جب ہم انہیں لینے گئے تو آپ کی وفات کی خبر ہمیں پہنچی، چنانچہ ہمیں کچھ نہ مل سکا۔ البتہ جب حضرت ابو بکر نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو انہوں نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کے پاس کوئی عہد ہو تو وہ تشریف لائے۔ میں ان کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے ہمیں اونٹ عطا کرنے کا حکم دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4879۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تکلف نہیں برتتے تھے، کھل مل کر رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے ابو عمیر چڑیا نے کیا کیا؟ ابو عمیر کی ایک چڑیا تھی، وہ اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، وہ مر گئی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4884۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو ہم سے خوش طبعی کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4885۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کی تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنیاں ہی اونٹ کو جنم دیتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4886۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے 2 کانوں والے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4887۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک گمار شخص جنگل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحائف لایا کرتا تھا، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سامان دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہر جنگل میں ہمارا کارندہ ہے اور ہم شہر میں اس کے کار پرداز ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا۔ آپ نے اس کے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھتا تھا۔ اس نے عرض کیا، مجھے چھوڑ دو، یہ کون ہے؟ اس نے ایک طرف سے دیکھا تو پہچان لیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اس نے آپ کو پہچان لیا تو وہ بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ لگانے لگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میری بہت کم قیمت آپ کو ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن تم اللہ کے ہاں کم قیمت کے نہیں ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4889۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ چمڑے کے چھوٹے سے خیمے میں تھے۔ میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سارا اندر آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا، تم سارے کے سارے اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا۔ حضرت عثمان بن ابی عاتقہ یعنی راوی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا، کیا میں چھوٹے سے خیمے میں سارے کا سارا آ جاؤں؟ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4890۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، لوگوں میں سے زیادہ معزز شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے اللہ کے ہاں زیادہ معزز شخص وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب معزز شخص حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے، اللہ کے نبی کے پوتے، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس کے بارے میں آپ سے دریافت نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عرب قبائل کے متعلق مجھ سے دریافت کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی تمہارے اسلام میں بہتر ہیں، بشرط یہ کہ وہ آداب شریعت کے متعلق سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4893۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4894۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ حنین کے روز حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جب مشرکین نے آپ کو ہر طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے نیچے اترے اور فرمانے لگے، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس دن تمام لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شجاع کوئی نہیں دیکھا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4895۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے آپ سے پوچھا، مخلوق میں سے بہترین شخصیت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4896۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مدح میں ایسے مبالغہ نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی مدح میں مبالغہ سے کام لیا۔ میں تو اس کا بندہ ہوں، تم کہو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4897۔ حضرت ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4898۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، لوگ اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، وہ تو دوزخ کے کوئلے ہیں، یا وہ اللہ کے ہاں کرم نجاست سے بھی زیادہ حقیر ہیں جو کہ اپنی ناک سے غلاظت دھکیلتا ہے۔ بے شک
اللہ نے آبا و اجداد پر تمہارے جاہلی فخر و غرور کو ختم کر دیا ہے، بس وہ فخر کرنے والا مومن متقی ہے یا فاجر بدبخت۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4899۔ حضرت مطرف بن عبداللہ بن شقیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سید ہیں۔ آپ نے فرمایا، سید تو اللہ ہے۔ پھر ہم نے عرض کیا، آپ فضیلت میں ہم سے افضل ہیں اور ہم سے عظیم تر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہہ رہے ہو وہ کہو یا اپنی بات کا کچھ حصہ کہو، اور شیطان تمہیں باتیں بنانے پر دلیر نہ بنا دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 4900۔